بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں السلام علیکم. ایک امریکہ سے خبر یہ حاصل ہوئی کہ جو سابقہ ان کی اسٹیٹ بینک کی گورنر رہیں، اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں کہتے انہیں، اور چیز کہتے ہیں، لیکن جو آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، مز یلن، ان کو فائنانس منسٹری، یعنی وہ اس کا نام رکھتے ہیں ٹریجری کا، سرکار بنایا گیا. تو وہ ایک غیر جانبدارانہ ماحول سے نکل کر گورنمنٹ میں آنے کا مطلب یہ ہوا کہ جانبدار بن گئی، اور ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ چونکہ 5 ووٹ سے ریپبلکن پارٹی ان کی جو جیسے ہمارے قومی اسمبلی ہے ان کی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز ہیں، تو ہاؤس آف ریپرزینٹیوز 5 ووٹ سے ہار گئے ڈیموکریٹک پارٹی. اور چونکہ وہاں ایک سلسلہ جاری کیا گیا تھا کہ حکومت کے اخراجات اتنے حد سے بڑھنے کے لیے ان کو ایوان میں جانا پڑے گا قرضے لینے کے لیے مزید، اور وہ بغیر ایوان کی اجازت سے وہ نہیں کر سکتے. میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی یہاں ایک لمیٹیشن رکھیں کہ اگر کوئی حکومت اس سے آگے بڑھنا چاہے تو اجازت ہی کے ساتھ وہ ہو سکے گا ایوان کا، اور وہاں ایوان میں اکثریت پھر کم سے کم 2/3 رکھنی چاہیے، 2/3. تو بہرحال اس پہ میں نہیں اس وقت اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مارچ کے مہینے میں امریکہ کی حکومت ڈیفالٹ میں چلے جائے گی، اور ریپبلکن پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم اس وقت تک یہ اجازتیں نہیں دیں گی جب تک آپ ہمیں اخراجات کی رکاوٹ پر فوری طور پر کچھ ہم سے سمجھوتے کرے اس معاملے پر. یہاں تک ہمارے یہاں جیسے تماشا ہوتا ہے کہ ہم اس وجہ سے یا اس وجہ، وہاں بھی یہ شروع ہو گیا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم اصول پہ نہیں ڈیفالٹ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ وی کی ناٹ میٹ آر آبلیگیشنز. ایک نئی بات. اصل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں اور برطانیہ میں بھی کچھ کم اس سے اب الفاظوں کا کھیل کھیلا جا رہا ہے جو پاکستان میں کئی سال پہلے ہو چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں سے ان کو خط لکھنا چاہیے کہ بھائی ہم نے یہ گیم کھیلا تھا آپ کے ساتھ، اس کے نتائج اچھے نہیں تھے ہمارے لیے نہ آپ کے لیے. آپ اگر یہ گیم کھیلیں گے تو دنیا کے ساتھ نتائج آپ کے اچھے نہیں ہوں گے. بہرحال یہ حکومت کی مرضی، جو چاہے کریں یا نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ اگر امریکہ ڈیفالٹ میں جا سکتا ہے، یقیناً ان کا ڈیفالٹ اور وجوہات کی بنا پہ تھا، ہمارا ڈیفالٹ اور وجوہات کی بنا پہ ہے، اور ہماری کیا ان سے مجال مقابلے کی. لیکن حصول تو یہ ہے کہ امریکہ ڈیفالٹ میں جا رہا ہے تو پاکستان ڈیفالٹ میں کیوں نہیں جا سکتا. ہاں، ہم پہ زیادہ مسئلے برآمد ہوں گے، لیکن ہمیں سوچنا تو چاہیے ڈیفالٹ کی صورتحال میں ہم کیا کہیں گے، کیا کریں گے، اس بیڑے کو آگے کیسے بڑھائیں گے. اس پہ ہم نے کوئی سوچ بات نہیں کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک افسوس کی بات ہے. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جس انڈسٹری پہ آپ
آسرا کر رہے ہیں ٹیکسٹائلز پہ، وہ تو خود آپ سے پیسے لیتے آئیے. پچھلے 50 سال میں آپ شائع تو کریں اخبار میں کیا تفصیل ہے جس سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے آپ سے کتنی سبسڈی یا مدد لی ہے، کتنے پیسے بغیر لیٹرز آف اکاؤنٹ باہر بھیجے گیا ہے مال، جس پہ آج تک پیسے حکومت پورے واپس نہیں آئے. جب کام کرنا ہے آپ نے ملک کے تمام چیزوں کے کونے کونے میں، آپ تو ایک ہی چیز کرتے ہیں. وہ مشہور فلم تھی دوسرے جنگ عظیم کی، کیسابلانکا، تو اس میں جرمن میجر ایک ہوتا ہے، میجر وان ریختہ، اس کو ڈرک بوگارڈ صاحب گولی مار کے آخر میں مار دیتے ہیں، اور جو فرانسیسی پولیس والا ہے وہاں کہتے ہیں اچھا اگر آپ کی میری پارٹنرشپ ہو گئی ہے تو یہ اب جو فوج آ رہے پولیس آ رہی ہے آپ کو اٹھانے کے لیے، وہ مجھ پر چھوڑے، میں ان کو بھگا دوں گا. تو جیسے وہ آئے جرمن پولیس تو اس نے کہا میجر فون ریکٹر has been shot, round up the usual suspects. یعنی کہ میرے صاحب کو کس نے گولی مار دی ہے، جو عموماً ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں سزا دینے کے لیے، ان کو جمع کرتے رہو. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ وقت آئے گا تو کہیں گے سزا کے لیے ان کو، یہاں ٹیکس لینا ہوتا ہے تو ٹیکس پیئرز کوئی ایسی کی تیسی کرے. بھئی آپ کونے کھانچوں میں جائیں، دیکھیں آپ کہ کہاں پیسہ رکا ہوا ہے. ابھی تو کیا کہتے ہیں نیم حکیم بھی کام کر رہے ہیں، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے. بھئی دیکھیے ایک چیز آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ معیشت کی سائنس میں ایک وہ کہتے ہیں ایکچول اکنامکس ہوتی ہیں جو حقیقتی ہوتی ہے، اور ایک ہے جو تجربے کے تحت چلتی ہے، اور ترجیح عموماً دی جاتی ہے معیشت میں تجربے کے تحت. جب تک آپ صحیح طریقے سے کٹوتی نہیں کریں گے اپنے اخراجات میں، اور اس میں یاد رکھیں کٹوتی ہو کچھ تو تکلیف ہو ہی گی، لیکن اگر آپ نے صحیح طریقے سے سلو پروگریشن کے تھرو آئی ایم ایف سے اگری کروا کے باتیں کی تو پھر ہو سکتا ہے اس میں سے نکلنے کا ہمارا سلسلہ بڑھ سکتا ہے. اور میں نے ہر وقت جب کوئی بھی آپ کے سامنے مثال دیے تو میں نے کہا آپ کے طریقے بھی اس میں سے نکلنے کے یہ ہے کہ اگر وہ آدمی ہوں جو اسے صحیح طریقے سے ہینڈل کر سکے. یہ بات میں آپ کو واضح طور پر کہہ دیتا ہوں کہ الیکشن ہوں گے، کوئی کٹوتی پاکستان میں کچھ نہیں کرے گا اور آئی ایم ایف کی کوئی بات نہیں مانے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب غلطی کر رہے ہیں. ان کو کہنا چاہیے، حکم جاری کرنا چاہیے کہ جتنے بھی بڑی پارٹیاں ہیں، جو پہلی 5 بڑی پارٹیاں ہیں ووٹ کے حساب سے، سیٹس کے حساب سے، ان سب کو آپ ایک سوال نامہ دے دیجئے، ان کے جواب حاضر کر لیں ان سے. اور اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا آپ آئی ایم ایف کی شرکت یہاں قبول کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر ہاں ہیں تو ان میں جو آئی ایم ایف کے وہ کٹھن شریعتیں ہیں جس پہ آپ کو ہو رہا ہے مشکل، رکھے سامنے، ان سے جواب لیں، ہاں نہ ہاں نہ. دیکھیں کیا جواب آپ کو حاصل ہوتے ہیں، اور پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس معاملے کو صحیح طریقے سے ہم آہنگی میں کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے چلیں گے، مشورے کے ذریعے وغیرہ، سب کو اس گھیرے میں لیں، ورنہ ہر ایک کہے گا میں نے تو یہ نہیں کہا تھا. اور جہاں تک تعلق رہا آپ کے مسئلوں کا،
سب سے اہم مسئلہ آپ کا چل رہا ہے سرکولر ڈیٹ کا، اور 950 کروڑ آپ نے اس ڈیٹ کو بڑھا دیا. آپ نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا ہے کہ 284 اس سال کم ہوگا، وہ اب نہیں نظر ہوتا کم ہوتے ہوئے. اور کب تک یہ لوگ آپ کے ساتھ یہ مذاق کرتے رہیں گے؟ اور یہ یاد رکھیے، تاریخ میں اچھا کون اور برا کون؟ اچھا وہ جو اپنے ملک کے لیے دفاع کرتا ہے، برا کون جو مغرب کے سازشوں میں شامل ہو کر تباہ کرتا ہے آپ کو. یہ ہمارے دوست ششی تھرور نے جو کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ آسٹریلیا کی جہازیں آ گئی تھی گندم لے کے بنگال کے کیر میں، اور سامان کافی اتر بھی چکا تھا. اچانک سے وہاں سے چرچل صاحب نے حکم جاری کیا انگلینڈ سے، اس کو واپس ڈالے کشتیوں میں اور لے آئے انگلینڈ، ہمیں یہاں ریزرو اپنی رکھنی چاہیے زیادہ. اس ایک فیصلے کے تحت 90 لاکھ بنگالی اس قہر کے اور عذاب میں شامل ہو کے اپنی جان دے دی انہوں نے. اب 60 لاکھ جوز یہودیوں کو کہا جاتا ہے مارا گیا، اور ہوگی بھی حقیقت. جرمنی کے کیمپس میں جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تو ہر جگہ ایک ایک کونے میں اس کے خلاف قانونیں بنائی گئی ہیں کہ کس نے ان کے خلاف بولا تو یہ ہو جائے گا وہ. لیکن جو 90 لاکھ بنگالی مارے گئے چرچل صاحب کے ایک فیصلے کی وجہ سے، ان کا کوئی ذکر کدھر بھی نہیں ہوتا. نہ انگلستان اقوام متحدہ یا آئی سی جے کورٹ سے کوئی فیصلہ لیتی ہے کہ یہ کیا تھا فیصلہ، کیا یہ درست تھا. تو یہ مغرب اور مشرق کا مسئلہ چلے گا، اور اس وقت چل رہا ہے پوری تیزی میں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں نہیں سمجھے ہیں کہ ہم اس میں شکار مارے جائیں گے، اور ہم نے کوئی تیاری اپنی مثبت نہیں کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کلائمیٹ چینج کی طرف سے ہم نے بڑی کوششیں کی، بڑی بیانات ادھر ادھر دیے، لیکن کوئی امپیکٹ نہیں ہوا ہے. جو کیا کہتے اخباروں میں آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں منسٹر نے یہ کہا اور فلاں، کوئی یہ تو بتائے کہ پیسے جو وعدے کیے گئے ہیں ان میں سے کتنے آئے، اور وہ کدھر کدھر رکھے گئے ہیں لوگوں کی کس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. کیا حکومت یہ ہمیں بتائے گی؟ ورنہ تو ہم شکار بنتے رہیں گے اور جھوٹ کے پرندے باندھے جائیں گے. الیکشن ہو رہا ہے نا اس سال، تو یا ہونے کا امکان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے، کوشش کی جائے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی ایسی لمیٹیشنز جسے کہتے ہیں، رکاوٹیں پیش کی جائے جس سے لوگوں کو دوبارہ بے وقوف نہیں بنایا جائے گا. اگر ہم نے شور اتنا کیا ہے کہ یہ تبدیلی آ رہی ہے، تو اس میں بھی تو شور کریں کہ ہم اس کو ملنے کے لیے یا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا تیاریوں میں جا رہے ہیں. یہ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو میں آخر سے آپ سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے، برا وقت ہے، دیکھیے آپ اس کی تیاریاں نہیں کر رہے ہیں، دیکھیے آپ ملک کو ایک دلدل میں لے جا رہے ہیں.
لہٰذا یہ ساری چیزوں کو سوچنے کے بعد فیصلہ کریں کہ کیا انتخابات ہو سکیں گے، کیا اور یہ میرا خیال یہ ہے کہ تینوں بڑے گروہ جو ہیں، پی ٹی آئی، پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی کو مشترکہ ایک جگہ بنا کے ایک کامن ایجنڈا تو بنائیے کہ ہم اگر اور کاموں میں ہو یا نہ ہو، کم سے کم یہ ہم سب عہد کرتے ہیں کہ اس ایجنڈا پہ ہم چلیں گے۔ وقت بھی مقرر کریں، میرا خیال ہے پی ٹی آئی بھی سمجھ چکی ہے اور پی ایم ایل این بھی سمجھ چکی ہے، پی 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 کے تو اس میں شرکت ہی ہے کہ وہ کیا معاملے ہیں جن کو گھٹایا جائے جس کے بغیر عالمی طاقتیں آپ کی مدد نہیں کریں گی۔ تو کامن گراؤنڈ لیں اور عالمی دنیا کا آپ مدد لیں، ورنہ یہ معاملے حل نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ جھوٹ کے پرندے سے اب آگے نہیں بڑھیں گے، ان کو حقیقت پر اپنی زور دینا پڑے گا۔ اور میں یہ ضرور عرض کروں کہ یہ روز کیا کہتے ہیں، ابھی انڈس موٹرز نے بند کر دیا اور فلاں اور فلاں اور فلاں فیکٹریاں بند کر رہے ہیں، تو ان کے مالکین کو بلا کے کہیں بھائی آپ نے اتنے کمائی کی ہے تو خدارا اب آپ کیا کر رہے ہیں، کتنا عرصہ آپ ہمارے ساتھ دیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ ٹویوٹا گاڑی کی آن منی جو کہتے ہیں کراچی کے بازاروں میں ایک زمانے میں ایک ایک گاڑی کی آن منی لاکھوں میں تھی، کہ ہزاروں میں بھی تھی، لاکھوں میں بھی تھی۔ تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سیلف فائنانس اسکیم بنائیے کہ چونکہ حکومت کے پاس ڈالرز نہیں ہے دینے کے لیے، تو انڈس موٹرز ہو یا اور بڑی بڑی کمپنیاں ہوں، ان کے پاس ڈالر ہیں، اور کوئی بتاتا تو ہے نہیں، لیکن کہیں آپ اپنے ڈالرز استعمال کریں امپورٹس کے لیے، اگر اسٹیٹ بینک آپ کو پوزیشن ہے تو کچھ تو آسانی کرے لوگوں کے لیے کہ کاروباریں چل پڑیں اور ضرورت تو کچھ پوری ہو۔ شکریہ۔